الرحیم۔ کل بات شروع ہوئی کفریہ جملے، وہ باتیں جن کے ادا کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان اس وقت درست رہتا ہے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام باتوں کو بندہ سچ مانے، سچ سمجھنا اور ان کو سچ مان لینا، اللہ رسول کی باتوں کو سچا سمجھنا، سب باتوں کو، اور ان سب باتوں کو دل سے مان لینا، تبھی ہمارا ایمان باقی رہتا، ورنہ ہمارا ایمان چلے جاتا۔ اور اللہ رسول کی کسی بات میں بھی شک نہیں کرنا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی بات میں قرآن بولتا ہے، حدیث بولتی ہے کیا بول کر، مال دو گے تو مال بڑھے گا، حلال مال حلال جگہ میں لگے گا پھر وہ بڑھے گا، حرام مال اگر حلال جگہ میں لگے گا تب بھی وہ کچھ ہوتا نہیں، حرام مال حلال جگہ میں اللہ قبول بھی نہیں کرتے، زبردستی ٹھوس بھی دیں تب بھی وہ اللہ کے دربار میں قبول بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اس کی مثال ایسی ہے، صدقہ کرنا کا کو بول کو صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا اور اچھی موت آتی، مصیبت چل جاتی مل کر اگر کوئی آدمی سن لیا، صدقے کے فضائل سن کر اگر کسی کے پیسے چرا کر صدقہ دیا تو گناہ ہوتا اس سے۔ یہی بات ہے، آدمی پیسہ بھی حلال جگہ سے کمائے اور حلال جگہ میں خرچ کرے، اور حلال پیسہ لگتا بھی حلال جگہ سے، حرام پیسہ ہی بات رٹ جائے گی۔ لیکن ایک پوائنٹ نکتہ ذہن میں آ رہا ہے، سمجھیں۔ ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے یہاں تک فرمایا، کسی اللہ والے نے کہا کہ میں آدمی کے پیسے کے خرچ کو دیکھ کر میں پہچان لیتا ہوں کہ اس کی کمائی کیسی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ، ان کے ذہن میں، ان کی دماغ ایسا، یعنی کہاں خرچ کر رہا ہے دیکھ لے، میں پہچان لیتا ہوں اس کی کمائی کیسی ہے کروں۔ اس لیے ہمیں اچھی جگہ سے کمائیں گے، خرچ بھی اللہ تعالیٰ اچھی جگہ پر کرا لیتے ہیں۔ تو قرآن حدیث میں صدقے سے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، یہ قرآن حدیث بولتی ہے، دونوں بول رہے سو۔ شیطان کیا کرتا ہے یہ بھی قرآن میں ہے، شیطان ڈراتا ہے انسان کو، بھائی تو خرچ کرے گا تیرا مال کم ہو جائے گا، تیرے اوپر فقر و فاقہ آ جائے گا، تنگی آ جائے گی، تیرا مال کم ہو جائے گا، یہ شیطان یہ دکھاتا ہے۔ تو ہمیں یقین کرنا ہے کس کی بات پر، اللہ کی باتیں میں یقین کرنا ہے، جو ہم کو نظر نہیں آتی، وہ برکت ہوتی رہتی مال میں خرچ کرتے رہتے ہو لیکن وہ دستی نہیں، بوڑی میں سے پانی نکالتے رہتے پانی اندر سے آتا رہتا لیکن وہ دستا نہیں، یہ نکالتے رہیں گے تو وہ آتا رہتا، نکالنا چھوڑ دیں گے تو پھر کنواں جام، بوڑی جام ہو جاتی، پھر دھول دھل آ رہا پڑتا۔ ویسا مال خرچ کرتے رہیں گے اللہ دیتے رہیں گے، خرچ کرنا چھوڑ دیں گے اللہ بھی دینا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ رسول کی کسی بات پہ شک کرنا، اللہ رسول کیا بول رہے ہیں، خرچ کرو اللہ دیتے رہیں گے، خرچ کرتا ہو جاتا بول کر اگر نہیں دیں گے، یا پھر میں کما کو کیا دینا سو زکوٰۃ بول کر اگر ایسا اللہ پر رسول اللہ پر اعتراض کریں گے پھر اس سے ایمان چلے جائے گا۔ اللہ رسول کی کسی بات کو بھی شک نہیں کرنا یا اس کو جھٹلانا، میں نہیں دیتا بھائی، یہ سب رہتا قرآن میں بلت رہتا، زکوٰۃ دے کا رہتا، روزہ رکھو کا رہتا، نماز پڑھو کو رہتا، میں دیتا نہیں، میں مانتا ہوں سب چیزوں کو، بندہ کافر ہو جائے گا۔ کبھی کبھار آ کر بندہ نماز ہی پڑھتا رہے گا، اگر اس کا ذہن ایسا ہے میں مانتا نہیں سب چیزوں کو، پھر تو کہیں نماز پڑھ رہا سو آج میں کیا بولتی ہوں بول کر کافر ہوگا کب کے۔ اس میں اللہ رسول کی کسی بات میں عیب نکالنا، اللہ رسول کی بات میں عیب نکالنا، داڑھی رکھو بھائی، کئی رکھنا بھائی، ہماری خوبصورتی میں یہ آڑ ہے، نہیں رکھ سکتے، عیب ہے یہ، نہیں ہونا سب نہیں ہونا بھائی، پیغمبر کی سنت ہے یہ، ہمارا نبی کی سنت ہے یہ، اولیاء کی ولیوں کی سنت ہے۔ آج لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں ولیوں سے محبت کا، لیکن ولیاں کی زندگی کو گزارتے نہیں، ان کی زندگی کیسی تھی؟ جو لوگ دعویٰ کرتے نہیں ہم ولیوں کو مانتے، ہم بھی مانتے، صاحب دیکھو ان کے سر کے ہے ہمیں، جو لوگ ماننے کا دعویٰ کرتے زبان سے، یہ لوگ ان کی زندگی کو پریش نہیں، الٹی سیدھی حیث ویسے ہسٹری پڑھ لی ہے یا سن لی ہے یا سنو، کچھ نالج نہیں ہے، اس لیے ان کی زندگی کا کچھ بھی ان کی زندگی کے اندر میل کھاتا نہیں۔ پڑھے ہوئے لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، ان کی زندگی کیسی تھی ایسی ہوتی ہے، اس لیے ولیوں سے اگر دعویٰ ہے محبت کا تو ان کی زندگی ہمارے اندر آنا چاہیے، تبھی تو ہم ولیوں کو سچے ماننی صحیح ماننی بول کر، ورنہ پھر خالی زبان سے بولتے ہیں تو کیا ہو جاتا۔
زبان سے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی زندگی جیسی ہے ہماری اندر بھی ویسی زندگی آنا، تبھی ہمیں ان کو مانتی ہے قبول کو. ٹھیک. اللہ رسول کی کسی بات میں عیب نہیں نکالنا، عیب نکالنا نہیں. ایک ایسا ہو سکتا ہے ایک کہیں کو وہ کہیں کو ایسا اچھا نہیں، تو اچھا نہیں کہیں تو یہ ایسا بول کر نہیں نکالنا. یہ اللہ رسول کی کسی بات میں مذاق اڑانا، یہ بھی عجیب بات ہے. ذرا سمجھو اسے. اللہ رسول کی کسی بات میں مذاق اڑانا کیسا؟ اب قرآن کے اشارے میں داڑھی کا ثبوت ملتا ہے، حدیث میں وضاحت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بولتی ہے پیغمبروں کی سنت ہے، میری سنت ہے بول کر واجب ہے. اب کوئی بندہ کسی کے گھر کو رشتہ چلے گیا، آج کل مینٹلٹی یہی ہے مسلمانوں کی، دین دیکھتے نہیں آج لوگ، پیسہ دھن دولت یہ دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں. کسی کے پاس رشتہ جاتا ہے، بچہ دیندار ہے، نمازی ہے، چہرے میں داڑھی ہے، تو بچی والے کیا بولتے؟ بھائی بچہ کیا بھائی تمہیں بوڑھے کو لے گی، تمہیں شادی کر سکتے تمہیں بوڑھے سے کیا بھائی ایسا. ایک قصہ بولتے دیکھو ذرا سمجھو. بنگلور میں ایک رشتہ ہوا، بچی رشتے کو ریجیکٹ کر دی، رد کر دی. آپ کو بول کو ریزن کیا بولو، وجہ کیا اسے ریجیکٹ کرنے کی ریزن کیا بولو؟ بچے کے چہرے میں داڑھی تھی بول کر. بعد میں پھر اس بچی کے رشتے کو شادی کے واسطے ایک نامرد بچہ آیا رشتے میں، شادی ہو گئی، بعد میں پھر وہ چھوڑ چلے گئے. یہ ہوگا اگر داڑھی والوں کو اگر ریجیکٹ کر دو گے، پھر نامرد لوگ ہی نکاح میں آئیں گے، پھر نکاح توڑنا پڑے گا. پھر یہ ہوگا، پھر دیکھنے کو یہی ہوگا. پھر اس لیے دین کی بنیاد پر شادی کر دینا. دین کی بنیاد نہیں ہے تو پھر شادیاں نہیں، بچے بھی نہیں ہوتے، وہ شادی تھوڑی آتی. پھر داڑھی اب کیا بولتے، اگر بندہ مرد مناش نہیں ہے تو پھر شادی فسخ کر دیتے. فسخ کا مطلب اسے اب کاٹ ڈالتے، نکال ڈالتے اسے. ٹھیک ہے، یہ ہے مسئلہ. اس لیے اس سے معلوم کیا ہوا، اگر داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، بڈھا بیٹی کون دیتی بچی کو؟ آج بھی لوگ بولتے نہیں کون تو بھی. ابھی نوجوان علماء کرام کے بیانات سن کر یا جماعت میں کبھی جا کر سن کر داڑھی کی اہمیت کیا ہے، سائنسی فائدے کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، سن لے کو اگر کوئی داڑھی چھوڑ لیا، لوگ کیا بولتے دوستا یا پھر گھر میں بھائی کو مانو خالانو کیا بولتے، تجھے کون دیتا بچی کو داڑھی رکھ لیں گتا، نکو بل کو نہیں، لیکن بعد میں رکھ لیں گتا. یہ شیطان کی سوچ ہے. یہ شیطان میں کیا بولتا بولو، نماز پڑھنا کو نہیں بولتا کبھی انہوں، اپنی باپ بعد میں پڑھی کرتا. ذرا خود وہ ٹائم بہت ہے، اذان دیو سے 4:50 آدھا گھنٹہ ہے، ذرا خود سوچا آئرن ٹائپ ہو گئی گتا بول کر یہ سوچ. ابھی ہمارے لوگ بولتے گھروں کے اندر، مسلمان لوگ بولتے دوست گھر میں گھر کے لوگ بولتے، تو یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ بعد میں کو بولو، یہ بعد میں کی سوچ شیطان کی سوچ ہے. ہماری اپنی سوچ ہمیں پڑھے نہیں سنے نہیں، اب کیا ہو جاتا پھر شیطان کی سوچ ہمارے اندر رہتی. پھر اس لیے ہماری اپنی سوچ کیا ہے، اسلامی سوچ، ہمیں اسے پیدا کرنا سننا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی. اللہ رسول کی کسی بات میں شک نہیں کرنا، اللہ رسول کی کسی بات کو جھٹلانا نہیں، انکار نہیں کرنا اسے، یا اس میں عیب بھی نکالنا نہیں، یا پھر اس کا مذاق بھی اڑانا نہیں. بوڑھا ہو گیا کیا ایسا ویسا بول کے، اس سے کیا ہو جاتا آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا. دوسری بات، قرآن و حدیث کے کھلے واضح مطلب کو نہ ماننا، اس میں اپنے مطلب کے معانی گھڑنا بددینی کی علامت ہے. قرآن حدیث کے کھلے واضح مطلب کو نہ ماننا. قرآن میں ہے حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حرام چھوڑ دو بول کر، معلوم ہو رہا ہے بندہ اسے مان رہا نہیں، بندہ کھلا معلوم ہو رہا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بزنس کو اللہ حلال کر دیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو وڈی کو اللہ حرام کر دیا، کھلا بول رہا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، حرام کر دیا اللہ نے سود کو. بندہ مان رہا نہیں اسے، اپنی مطلب کی قرآن میں سے، دین میں سے، شریعت میں سے، حدیث میں سے اپنے مطلب کی باتیں بندہ نکال لیتا ہے، یا پھر اپنے مطلب کے معنی مطلب نکال لیتا ہے اسے. یہ بھی بددینی کی علامت ہے، ایسا نہیں ہونا. یا کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر کوئی بات ہے، جنگ کے بارے میں کوئی آیت ہے، ہمیں کسی فیلڈ میں لگو ہے، کسی ہمیں جمعیت میں، کسی جماعت میں ہمیں کام کرنے، تو ہمیں جہاد کے جنگ کے ہمیں فضیلتوں کو وہ کھلا معلوم ہو رہا ہے، جنگ کے بارے میں ہے بول کر ہمیں جس کام میں لگو ہے ہمیں اس پر سے فٹ نہیں کرنا. اس کا معنی مطلب معلوم ہو رہا ہے جنگ میں کا کو بول کو، ٹھیک ہے، ہمیں اسے کسی اور چیزوں میں فٹ نہیں کرنا. ٹھیک، جو معنی جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں، اسے طے کر دیے، اسے وہاں فٹ کرنا، میں اپنے حساب سے ہمیں اسے معنی فٹ نہیں کرنا. یہ بددینی کی علامت ہے.
آگے گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. کسی بھی گناہ کو بندہ حلال، جب تک گناہ کرتا رہتا ہے گناہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا، لیکن گناہ کو بندہ حلال سمجھ جائے گا بندہ کافر ہو جائے گا. کل بھی بتایا تھا میں، اگر بندہ جب تک سود کھاتا رہے گا، وڈی کھاتا رہے گا، کافر نہیں ہوگا، گناہ تو ہوگا، لیکن اسے سود کو بندہ جب حلال سمجھ جائے گا بس ختم، ایمان سے باہر ہو جائے گا. اول تو گناہ کے قریب بھی جانا نہیں، لیکن اگر بندہ گناہ کے قریب چلے گیا، گناہ کر لیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنا ہے. اس گناہ کو گناہ سمجھنا بندہ توبہ کب کرتا بولو؟ جب گناہ کو گناہ سمجھا تو ان توبہ کر سکتا. گناہ کو بندہ گناہ سمجھتا نہیں، توبہ کیوں کرتا ہوں؟ اب بہت سارے بدعت کے کام کرنے والے لوگ ہیں، دین میں ایڈیشن کرنے والے لوگ ہیں، انہیں سب کیا کرتے سو یہ دین میں نہیں ہے. بدعتی آدمی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اللہ نہیں دیتے. کئی کو انہوں جو دین میں نیا کام ایڈیشن کر کو کر رہی ہیں انہوں اسے دین سمجھ کو کر رہی ہیں سونا. اب جب بندہ کسی بھی بدعت کو دین میں ایڈیشن کر کو اسے دین سمجھتا ہے تو توبہ کیوں کرتا؟ میں کرتا اسے کام اچھا سمجھتا ہے بندہ، لیکن توبہ کیوں کرتا ہوں؟ توبہ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کو اللہ توبہ کی توفیق دیتے بھی نہیں، اسے چھین لیتے اللہ اسے. جب گناہ کر رہا ہوں، گناہ کر کو گناہ کو اچھا سمجھتا ہے، توبہ کیوں کرتا ہوں؟ یہ بات ہے. اس لیے جب تک بندہ گناہ کرتا ہوں وہ سمجھتا رہے گا دل میں انہوں، اللہ اسے کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق دیتے اسے. ان گناہ سمجھتا نہیں گناہ کو، تو پھر اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے اسے. ٹھیک، بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ ہو رہا اسے، کم سے کم بندہ گناہ کرتا ہوا میں جو کر رہا ہوں یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اس گناہ کو بندہ گناہ تو سمجھے، تب اللہ تعالیٰ سے کم سے کم توبہ کی توفیق دیں گے، ورنہ پھر توبہ کی توفیق نہیں. اور اس کی برائی اور اس کا حرام ہونا دل سے نہ نکالے. اگر کوئی بندہ کسی گناہ میں ہے، کسی حرام کاری میں ہے، تو بندہ اسے گناہ کو تو بندہ دل سے سمجھتے رہے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوئے ہے. اس لیے کوئی حرام ہے تو پھر اسے حرام سمجھتا رہنا، ورنہ پھر بندے کا ایمان چلے جائے گا. پھر آگے گناہ چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے. جب تک بندہ گناہ کے کام کو گناہ سمجھتا تھا تب تک اس کا ایمان جاتا نہیں، لیکن ایمان تو اس کا کمزور ہو جاتا. لیکن بندہ گناہ کو گناہ سمجھنا نا، وہ ہے سباتیاں. اگر گناہ کرتا ہوا بھی اگر بندہ میں جنت یہ سمجھ رہا ہے، حرام کرتا ہے بندہ، خوابہ دیکھتا ہے جنت میں جانے کے، یہ ہو نہیں سکتا. جنت میں جانے کے لیے کچھ اصول ہے، وہ اگر اصول کو ہمیں فالو کرتا تب ہمیں جنت کے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ خود ایسے خوابہ ڈالتے ہیں ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، یہ سب کفریہ باتیں ہیں، ہمیں ان تمام باتوں سے بچ کر رہنا چاہیے. اللہ جسے حلال کر دیا اسے حلال سمجھنا، اللہ جسے حرام کر دے اسے ہمیں حرام سمجھنا، تبھی چاہ کر ہمارا نکاح بھی ہمارا ایمان بھی بچ کو رہتا سو، ورنہ ہمارا ایمان چلے جاتا. اگر کفریہ بات ہے، سب کفریہ بول ہے یہ، اگر ہمیں ان کفریہ باتوں کو جان کر بولیں دے، انجان پن میں بول دیں دے، ہمارا ایمان چل جاتا اس سے. اس لیے اللہ جسے حلال کر دیا اسے ہمیں حلال سمجھنا، جسے اللہ حرام کر دے اسے ہمیں حرام سمجھنا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کفریہ باتوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کے قریب بھی جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر گناہ میں پڑ گئے اللہ توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان